جیسے تورات، زبور، انجیل میں پچھلی اہل کتاب نے تعویل کی، بعد میں اس کی حالت تبدیل ہوتی گئی، تو اس طرح یہ کتاب اللہ کے ساتھ یہ حفاظت کے منافی نہیں ہے؟ جو مؤولہ ہیں یا جو فرق باطلہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ید، اللہ تعالیٰ کا صفت ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قدرت ہے یا طاقت ہے یا نعمت ہے۔ آج کے دور میں امت مسلمہ کا ہر فرقہ یا ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے قریب ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرقہ یا یہ گروہ جو ہے یہ کتاب و سنت کے قریب ہے؟ ہر انسان یا ہر فرقہ اپنی حد تک یہ دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے وہ حق پر ہے، لیکن حق بھی تو ہمارے پاس ہے۔ فرقہ واریت ہوئی ہے امت میں، تو اس کے امت پر برے اثرات کون کون سے مرتب ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، جتنا بھی کفر ہے وہ اسلام کے خلاف متحد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں فرق کے متعلق بات کی تھی کہ فرقہ واریت کی امت مسلمہ میں ابتدا کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ آج بھی ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، تو ہم بلا کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیں، خیر و خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سلامکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جی یہ جو امت مسلمہ میں مختلف فرقے بن گئے، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ اس کے اہل علم نے یا خاص کر علماء فرق نے 20 اسباب لکھے ہیں، تو میں جو مین یا اہم 3-4 اسباب ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے رئیسی یا مین جو سبب ہے وہ کتاب و سنت سے دوری ہے۔ صحیح۔ تو جب امت کتاب و سنت سے دور ہوئی یا انہوں نے قرآن و سنت کو پس پشت ڈالا، تو بے رہ روی، فرقہ واریت، تفرقہ بازی وہ ان کے اندر کوٹ کر بھر دی گئی، یا فرقہ واریت نے ان میں جنم لیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو بھی میری طرف سے بھیجی ہوئی رشد و ہدایت کو اپنے حرز جان بنا لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ شخص نہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی محروم ہوگا۔ تو ہماری مسلمانوں کی گمراہی اور محرومی کا بنیادی سبب قرآن و سنت سے انحراف ہے۔ صحیح۔ اس طرح جو دوسرا ایک بہت بڑا سبب ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت کے آنے کا یا فرقہ واریت کے پھیل جانے کا، وہ ہے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی تحریف، ان کو چینج کر دینا، اور اس کا نام تعویل کی بنا پر قرآن و سنت کی نصوص کو چینج کر دینا۔ جو قرآن و سنت کا معنی مفہوم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ اربعہ نے یا دیگر سلف نے، اسے چھوڑ کر ایک نیا معنی مراد لینا یا قرآن و سنت کی دوسرے لفظوں میں تعویل کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے فتنوں کا، اختلاف کا، افتراق کا۔ مثال کے طور پر امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تعویل ہے، یہ اس نے آ کے دین اسلام کا اور مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اہل کتاب 71-72 فرقوں میں بٹے، اس طرح مسلمان 72 فرقوں میں بٹیں گے، اور تیسرا یا 73واں فرقہ جو ہے وہی صرف جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد جو تھی یہ تعویل تھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مابین جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل یا جنگ صفین وغیرہ یا واقعہ حرہ ہوا، ان سب چیزوں کی بنیاد بھی یہ تعویل مذموم ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت کا جو واضح اور صاف شفاف معنی مفہوم ہے، اسے چھوڑ کر آپ ایسا معنی مفہوم لیں جو قرآن و سنت کے متصادم ہے، یا جس کی تائید صحابہ و تابعین کے اقوال سے نہیں ہوتی۔
صاحب اگر ہم واضح جو اس کا ظاہری اس کا ہے جو اسے معنی وہ مراد لیں تو پھر ایک جو لوگ سامنے آتے ہیں وہ ان کو ظاہری بھی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ والی قسم نہیں؟ تو اصل تو چیز ظاہری ہی ہے، اصل تو قرآن و سنت کا جو معنی مفہوم ہے ظاہر ہے وہی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں لفظ کچھ بولا جاتا ہے، اس کی مراد چونکہ وہ لینگویج میں شریعت میں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام طور پر 99% جو نصوص ہیں شریعت کی وہ ظاہری معنی پر ہی دلالت کرتی ہیں، یہی مراد ہوتا ہے۔ صحیح۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ ہو جائیں، اس سے مراد مطلع ہے، ٹھیک ہے نا، تو مراد اس سے مطلع ہے، لیکن ظاہری طور پر کسی صحابی نے اس سے مراد سمجھا کہ شاید واقعی جو دھاگا ہے وہ مراد ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکشن کر دی۔ تو 99% جو نصوص ہیں ان کا ظاہری معنی ہی مراد ہے۔ صحیح۔ تو میں بات کر رہا تھا، مثال دے رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 20 جگہ پر فرماتے ہیں اپنی صفت ید اپنے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ڈانٹتے ہوئے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تمہیں کس چیز نے منع کیا تم اس کو سجدہ نہ کرو؟ تو جو مؤولہ ہیں یا جو فرق باطلہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت ید اللہ تعالیٰ کا صفت ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قدرت ہے یا طاقت ہے یا نعمت ہے، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی مفہوم سمجھا صحابہ کرام کو سمجھایا اس کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ چیز جو تعویل ہے یہ کیا حفاظت کے منافی نہیں ہے کتاب اللہ کی؟ کیونکہ جیسے تورات زبور انجیل میں پچھلی اہل کتاب نے تعویل کی اور اس کی بعد میں اس کی حالت تبدیل ہوتی گئی، تو اس طرح یہ کتاب اللہ کے ساتھ یہ حفاظت کے منافی نہیں ہے؟ دیکھیں منافی ہے، انہوں نے کوشش کی لیکن عملاً ایسا ہوا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور پھر یہ جو تحریف ہے یا تعویل ہے اس کے کوئی سٹیپز ہیں، درجات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو دوسرا ایک بہت بڑا سبب تھا فرقہ واریت کا، مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا، وہ تحریف اور تعویل ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک سبب ہے الغلو، صحیح، کہ امت مسلمہ میں بالعموم کچھ اشخاص میں بالخصوص غلو پیدا ہو گیا، افراط و تفرید کا وہ لوگ شکار ہو گئے، تو انہوں نے ایسے ایسے عقائد و افکار اپنا لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں یا بعد میں آنے والے ائمہ کے بارے میں، جنہوں نے یا اہل بیت کے بارے میں اس طرح جو دین کا اصل چہرہ تھا وہ مسخ کر دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ایسی قوم کی پیروی مت کرو جو ہوا پرست ہے، خواہش پرستی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ تو لہٰذا یہ غلو جو ہے، افراط و تفریط جو ہے، یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح چوتھا اور آخری سبب جو ہے وہ بھی بہت اس نے کلیدی کردار ادا کیا امت مسلمہ میں فرقے پیدا کرنے میں، وہ کیا ہے؟ اتباع الہوا، خواہش پرستی، ہوا پرستی، تعصب۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ تعصب کی بنا پر وہ صحابہ کرام کے آڑ میں یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی آڑ میں، وہ مذہب کی آڑ میں، وہ قرآن و سنت کے جو واضح نصوص ہیں، جو مفاہیم اور معانی و مطالب ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی تو ان کا مفاد یا ان کا مطمع نظر خالص اپنے نفس کو تسکین پہنچانا ہوتا ہے، ذاتی کوئی ریزن ہوتی ہے، کبھی مذہب ہوتا ہے، کبھی کوئی فرقہ ہوتا ہے، کبھی کوئی گروہ ہوتا ہے، تو اس کی بنا پر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاعتصام، اس میں وہ فرماتے ہیں اتباع الہوا اصل الابتداع، کہ خواہش پرستی ہی یہ بدعات کی فرقہ پرستی کی بنیاد ہے۔ تو جب جب امت مسلمہ میں بالعموم
یا بالخصوص کسی بھی انسان میں خواہش پرستی آئی، ہوا پرستی آئی، من مانیاں آئیں، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، مختلف فرقے وجود میں آتے ہیں، جنم لیتے ہیں۔ صحیح، آپ نے جو سب سے پہلا سبب ذکر کیا کہ کتاب و سنت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے فرقے پیدا ہوتے ہیں، تو آج کے دور میں امت مسلمہ کا ہر فرقہ یا ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے قریب ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فرقہ یا یہ گروہ جو ہے یہ کتاب و سنت کے قریب ہے؟ مطلب اگر میں اپنے فرقے کو یا اپنے گروہ کو جاننا چاہوں کہ یہ کتاب و سنت کے قریب ہے یا نہیں، تو میں کیسے اس کو جانچ سکتا ہوں؟ دیکھیں بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک فرقہ موجود ہے جو امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کا نام تو دن رات لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنا نام بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان مل جل کے رہیں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں، لیکن وہ جو امت کے سرخیل تھے، جو امت کے شہسوار تھے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کو ہی وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کی عدالت ہی ان کے ہاں معتبر نہیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سب سے محبوب بیوی، ان کے بارے میں ہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ دعویٰ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، جو وہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو ان کا عمل، ان کے عقائد و نظریات قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہیں۔ صحیح۔ تو ہر انسان یا ہر فرقہ اپنی حد تک یہ دعویٰ کرتا ہے، کلیم کرتا ہے وہ حق پر ہے، لیکن حق بھی تو ہمارے پاس ہے، قرآن و سنت بھی تو ہمارے پاس ہے، اس کی روشنی میں ہم پرکھیں گے یہ فرقہ واقعی ہی اپنے دعوے میں سچا ہے یا کہ نہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم نے 4 اسباب ذکر کیے فرقوں کے وجود میں آنے کے، یہ وہ اسباب تھے جو مسلمانوں کے درمیان ہیں۔ صحیح۔ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں الاسباب الداخلیہ، انٹرنل میٹرز، مسلمانوں کے اندر یہ فتنے پیدا ہوئے۔ کچھ ہیں ایکسٹرنل میٹرز، خارجی اسباب، فرقوں کو جنم دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے مجوسیوں کی اور جو اہل فارس تھے ان کی سازشیں، ان کے فتنے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ، ایسے لوگ داخل کیے تاکہ اسلام کے صاف اور شفاف چہرے کو مسخ کر دیا جائے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الفصل فی الملل والاہواء والنہل، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب فارس روم کی جو طاقتیں تھیں اس وقت کی سپر پاور تھیں، ان کو مسلمانوں نے زیر و زبر کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور جو فارس کے لوگ تھے یا مملکت فارس جو تھی، ان کے ہاں اس وقت کے لوگوں میں اگر کوئی سب سے کم اہمیت والے لوگ تھے نا وہ عرب تھے، لیکن عربوں کے ہاتھوں ہی ان کی شکست ہوئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ میدان میں تو کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے خفیہ طور پر کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل کیے، اسلام کے عقائد و نظریات کو بدلنے کے لیے، اسلام کے سنہرے اصولوں کو مسخ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب تھا مسلمانوں کے اندر فرقہ وریت کو ہوا دینے کا۔ یعنی غیر مسلم جو ہیں انہوں نے کوشش کر کے ایسے لوگ داخل کر دی مسلمانوں میں جو آپس میں تفرقہ بازی جو اور آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہے ملک عزیز پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں جو وہ ہمیں آئے دن آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دانستہ مسلمانوں کے اندر فرقہ وریت کو ہوا دے رہے ہیں، لہذا آپ لوگ جو ہے چکنے رہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا بہت بڑا سبب مسلمانوں کے اندر فرقوں کے وجود آنے کا وہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، یہودیوں کا کینہ اور بغض ہے۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاویٰ میں، دیگر ان کی کتب میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے کی کہ جس طرح بولس نامی ایک یہودی تھا، وہ حقیقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت وہ عیسائی نہیں بنا، بلکہ اس نے پرٹینڈ کیا، روپ اختیار کیا عیسائیت کا، عیسائی بن کے جھوٹا، اس نے عیسائیت کے چہرے کو مسخ کیا بولس نامی شخص نے۔ ایسے ہی عبداللہ بن سبا نامی یہودی شخص تھا، اس نے اسلام قبول کیا ظاہراً، باطن میں نہیں، بہروپیہ بن کے پرٹینڈ کر کے اس نے جس طرح بولس نے یہودیت کا چہرہ مسخ کیا تھا، اس طرح عبداللہ بن سبا نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا۔ وہ سازش کے تحت مسلمان ہوا، پھر اس نے مسلمانوں کے اندر ایسے عقائد و نظریات پھیلائے جو اسلام کے بالکل متصادم ہیں، عقیدہ بدا، عقیدہ رجع،
جن کی ابھی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا ہم ذکر کریں گے، انشاءاللہ۔ بلکہ ایک امت مسلمہ کے اندر فرقہ پیدا کر دیا گیا جس کا نام ہے فرقہ سبائیہ۔ تو ان لوگوں نے، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، فارس نے بھی، رومیوں نے بھی، جتنا بھی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، جتنا بھی کفر ہے وہ اسلام کے خلاف متحد ہیں۔ ان سب لوگوں نے وقتاً فوقتاً گروہ تیار کیے، ایسے لوگ تیار کیے جو اسلام کے شفاف اور صاف چہرے کو مسح کرتے رہے۔ اور آج بھی جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایجنڈا بنا کے اس پر کام کیا جاتا ہے، سوشل ورک کے نام پہ، اس طرح جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس طرح پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی بالکل کیا جاتا ہے، اسی چیز کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری مین سبب جو خارجی ہے جس نے مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے پیدا کر دیے، وہ کیا ہوا؟ یونان، اس طرح روم، اس طرح فارس، اس طرح ہند، ان کے جو فلاسفہ تھے، ان کے جو عقل پرست تھے، جو ہوا پرست لوگ تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھیں ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا گیا، ان کو مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر پھیلا دیا گیا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ جب بنو عباس کی حکومت آئی، بنو عباس کا ایک 7واں خلیفہ تھا المامون، جس کا نام تھا عبداللہ، اور ہارون رشید کا مشہور خلیفہ ہیں، یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ یہ جو تھا منطق فلسفے کا بڑا دل دادا تھا۔ اس نے کچھ لوگ بھیجے روم کی طرف، یونان کی طرف، ہند کی طرف، کہ جاؤ وہاں پر جو فلسفے کی کتب ہیں، جو منطق وغیرہ کی کتب ہیں، جو علم کلام کی کتب ہیں، ان کو لے کر آؤ، ان کا ترجمہ کرو عربی زبان میں۔ تو جب وہ خواہش پرستی، ہوا پرستی پر، منطق، فلسفہ، علم کلام پر مبنی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تو وہ کتابیں مسلمانوں میں پھیل گئی۔ یہ 3 صدی ہجری کے شروع کی بات ہے۔ تو وہ اللہ رسول کے دشمن لوگ تھے، وہ عقلیات، قرآن و سنت سے بالکل دور تھے، عقلیات پر ایمان رکھتے تھے، خواہش پرستی پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، اور اس طرح ارکان ایمان، ارکان اسلام، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا، ان چیزوں کے وہ خلاف تھے۔ تو جب ان کتابوں کا ترجمہ کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی گئی تو مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ غلط قسم کے افکار پیدا ہونے لگے، جس کا شاخسانہ کیا ہوا؟ مسلمانوں میں جہمیہ پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں معتزلہ پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں اشاعرہ پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں ماتریدیہ پیدا ہو گئے۔ آج بھی یہ جو فرقے ہیں جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ، ماتریدیہ، ان کی بنیاد علم کلام ہے۔ ان کے پاس وہی اصول ہیں جو کہ یونانیوں کے پاس تھے، ان کے پاس وہی اصول ہیں جو اہل ہند کے پاس تھے، ان کے پاس وہی اصول و ضوابط ہیں جو اہل فارس کے پاس تھے، اور نئے ناموں سے جو ہے نا وہ نئے ناموں سے ان لوگوں نے کام کیا۔ مٹیریل اصول و ضوابط وہی ہیں جو کہ اہل کلام اور اہل منطق سے لیے گئے۔ تو یہ خارجی اسباب تھے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا مسلمانوں کے اندر مختلف فرقوں کو یا تفرقہ بازی کو ہوا دینے کے لیے۔ صحیح، یعنی کہ ایک مسلمان کو ان اسباب کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے، بالکل آگاہ رہنا چاہیے، اور ان سے حتی الامکان بچنے کی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک آپ نے بہت اچھے انداز میں اس کے اسباب جو ہیں وہ بیان فرما دے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو فرقہ واریت ہوئی ہے امت میں، تو اس کے امت پر برے اثرات کون کون سے مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم کویسچن ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، جو چیز بری ہوگی اس کے اثرات بھی برے ہوں گے، ایسے ہی چیز اچھی ہوتی ہے اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سب سے پہلا فرقہ وریت کا یا تفرقہ بازی کا یا امت مسلم کا مختلف فرقوں میں بٹ جانے کا نقصان ڈائریکٹ امت مسلمہ کو کیا ہوا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا یہ رحماء بینہم کی عملی تصویر ہوتے، چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر مسلم پیرو جواں ہو جائے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن یہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں پکڑنے لگے، دستوں بازو ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں ذکر کیا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہو جائے گی، حتیٰ یکون بعضهم یہلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، کہ ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں گے، فرقہ وریت کا شکار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں گے،
ایک دوسرے کو قیدی بنا لیں گے، تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، یہ ایک الٹا جو ہے نقصان ہوا برا۔ اسی طرح ایک اس کا برا اثر یہ مرتب ہوا کہ رسوائی، ناکامی یہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ جب اتفاق و اتحاد نہیں رہے گا، مسلمانوں کا جو اتفاق و اتحاد تھی، جو یونٹی تھی، وہ قوت جو تھی وہ پاش پاش ہو گئی، مسلمان مختلف ملکوں میں مختلف فرقوں میں بٹ گئے، تو وہ ساری قوت جو تھی وہ منتشر ہو گئی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے رب کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں جھگڑے کرو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری قوت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، تو یہ بھی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ اسی طرح ایک اور برا سبب پیدا یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے اندر مختلف آراء آئیں، خواہش بستی کی بنا پر، ہوا پرستی کی بنا پر، تحریف کے نام پہ، تعویل کے نام پہ مختلف فرقے پیدا ہوئے، مختلف فرقے پیدا ہوئے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خوارج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے خوارج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہم یخرجون فی فرقۃ من الناس، جب امت مسلمہ میں افتراق، فرقہ واریت آ جائے گی پھر اس وقت خوارج جنم لیں گے۔ تو خوارج نے جنم لیا، امت مسلمہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اسی طرح ایک اور برا اثر یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان جو باہم محبت تھی، جو بھائی چارہ تھا، جو اخوت تھی، جو برادرہڈ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ پہ کینہ آ گیا، بغض آ گیا، عداوت آ گئی۔ ہر فرقہ اپنا مذہب لے کے، اپنا مسلک لے کے، اپنا امام لے کے، اپنی مسجد لے کے حق کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ وہ حق پر ہے نہیں، وہ باطل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو باطل پر ہے، حقیقت میں جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، قرآن و سنت کا نام تو لیتا ہے لیکن قرآن و سنت سے کوسوں دور ہے، وہ ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی کو لے کے خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تو یہ برے اثرات مرتب ہوئے امت مسلمہ پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے ساتھ اعتصام کریں، قرآن و سنت کو اپنا نصب العین بنائیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت کو بنائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، اتباع کو حرف آخر سمجھیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر مشروط اتباع ہے نا، یہ ہم نے اصل میں اماموں کو یا مختلف لوگوں کو دے دی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تعصب پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان آج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس چیز کی وضاحت کی انتہائی زیادہ اس وقت امت کو ضرورت ہے۔ جو آپ نے اس باب اور جو اس کے بیان کیے، آپ نے اس کے اثرات بیان کیے، وہ اس وقت امت میں پائے جاتے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسے فرقے بھی ہیں جن کے عقائد اس وقت موجود ہیں لیکن ان کے نام ختم ہو چکے ہیں، یا اس کے برعکس نام موجود ہیں لیکن عقائد ختم ہو چکے ہیں، یا دونوں چیزیں موجود ہیں؟ تو ان کے ذرا وضاحت فرمائیں۔ جی بالکل ایسا ہے، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی کہ عیسائی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، یہودی 72 فرقوں میں، اور امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو اب واقعی کچھ فرقے پیدا ہوئے امت مسلمہ میں، اور آئے روز پیدا ہو رہے ہیں، اور تا قیامت نہ جانے کتنے فرقے جنم لیں گے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا نام تو ختم ہو چکا ہے لیکن ان کا عقیدہ آج بھی باقی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے سبعیہ، جس کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، عبداللہ بن سبا سے متعلق جو اس کے جو پیروکار تھے، ان کا فرقہ تھا سبعیہ۔ وہ عقیدہ نام کے اعتبار سے تو ختم ہو گیا، لیکن جو اس کے عقائد تھے، اس کے جو نظریات تھے، مائنڈ سیٹ تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ ایک فرقہ ہے اثنا عشری، اس کے اندر وہ عقائد جو سبعیہ کے تھے وہ من و عن موجود ہیں، اور وہ اسی نام سے اثنا عشری، اسی نام سے فرقہ موجود ہے؟ نہیں، فرقہ تو موجود ہے اثنا عشری کے نام سے، اچھا، لیکن اس کے اندر جو عقائد ہیں وہ سبعیہ فرقے کے عقائد موجود ہیں، یعنی نام بدل گیا ہے، نام بدل گیا ہے لیکن نظریات وہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ تھا مسلمانوں میں معتزلہ، ٹھیک ہے،
اب یہ نام کا فرقہ دنیا میں ڈائریکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، صحیح، لیکن معتزلہ کے جو غلط عقائد و نظریات تھے وہ مختلف فرقوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے قائد اثنا عشری جو فرقہ ہے اس میں بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح زیدی ایک فرقہ ہے اس میں بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح عباضی ایک فرقہ ہے اس کے اندر بھی معتزلہ کے عقائد و نظریات ویسے ہی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ فرق جو ہیں یہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں، دنیا کے کس حصے میں زیادہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں۔ اثنا عشری جو ہیں بر صغیر میں بھی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، عباضی جو فرقہ ہے یہ خوارج کا ایک فرقہ ہے، یہ عمان وغیرہ میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ زیدیہ جو ہے یہ مسلمانوں کے کئی ممالک میں جیسے کہ یمن میں پائے جاتے ہیں، اس طرح پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی مختلف ممالک میں یہ فرقے پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا فرقہ ایسا ہے جس کا عقیدہ گزر گیا اور نام بھی گزر گیا، عقیدہ بھی گزر گیا، نام بھی گزر گیا، جیسے کیسانیہ فرقہ ہے، اب اس کا عقیدہ بھی موجود نہیں ہے اور اس کا نام بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح ایک فرقہ تھا کاملیہ روافض میں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر بھی کہا۔ یہ فرقہ بھی نام کے اعتبار سے بھی گزر چکا ہے، اس کا اب وجود دنیا میں نہیں ہے، اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے الغرابیہ، غرابیہ، غراب آپ جانتے ہیں عربی زبان میں کوے کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اس طرح امام عبد القاہر البغدادی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں، اور امام ابن حزم نے الفصل فی الملل والاہواء والنحل میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو غرابیہ فرقہ تھا، غراب جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کوے کو کہتے ہیں، ان کا اتنا گندا نظریہ تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کہتے تھے اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو وحی دے کے بھیجا تھا حضرت علی کی طرف، تو پھر کیا جبریل امین سے ہوئی غلطی، وہ وحی علی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ گئے۔ تو کہتے ہیں جس طرح ایک کوا دوسرے کوے کے ہم مثل ہوتا ہے، ملتا جلتا ہوتا ہے، ایسے ہی علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی شکل ملتی تھی۔ جبریل امین سے غلطی ہوئی تو وہ نبوت علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ گئے۔ تو یہ کہ فرقہ جو ہے یہ غرابیہ، یہ اپنے نام اور عقیدے کے اعتبار سے ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح ایک فرقہ ہے ہشامیہ، یہ پیروکار تھے ہشام بن الحکم الرافضی کے، یہ جو تجسیم کے قائل تھے نعوذ باللہ۔ یہ کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا قرآن مجید میں ذکر ہی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی ہے جیسے انسان کی ذات ہے۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتے تھے انسان کے ساتھ۔ تو یہ فرقے ایسے تھے جن کا نام بھی گزر چکا ہے اور ان کے عقائد بھی گزر چکے ہیں۔ تیسری اور آخری قسم کچھ فرقے ایسے ہیں جن کا نام آج بھی باقی ہے اور عقیدہ بھی باقی ہے۔ وہ جب امت مسلمہ فرقوں کا شکار ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 35 ہجری کے بعد جیسے ہم نے ذکر کیا تھا مختلف فرقے وجود میں آئے، خوارج، جہمیہ وغیرہ، تو اس وقت کچھ فرقے جو ہے وہ وجود میں آئے تھے اور وہ فرقے آج بھی موجود ہیں انہی ناموں کے ساتھ اور انہی عقائد و نظریات کے ساتھ بھی موجود ہیں، جیسا کہ خوارج ہیں، یہ خوارج والا فرقہ شروع سے موجود ہے۔ اسی طرح اثنا عشری فرقہ ہے، اسی طرح ایک اسماعیلی فرقہ ہے، اس طرح زیدیہ ہیں، اسی طرح عباضیہ ہیں۔ یہ مختلف فرقے ہیں جو شروع سے لے کے آج تک موجود ہیں، امت مسلمہ کو اپنے مسموم افکار و نظریات سے زہر آلود کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو ان غلط عقائد والے فرق سے بچائے، محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، آپ نے بہت اہم گفتگو فرمائی جس کی اس وقت امت کو ضرورت ہے اور امت کے لیے انتہائی مفید ہوگی، کیونکہ امت اس وقت ہر طرف سے جو ہے وہ پٹ رہی ہے اور اس کے پیچھے اثرات اور وجوہات، اسباب یہی چیزیں ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے امت کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس کے اسباب کو بیان کیا، اسی طرح اس کے جو اثرات امت پر مرتب ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور اسی طرح کچھ فرقے باطلہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ناظرین کے لیے مفید چیز ہوگی اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔